فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے اس کے اندر، قیماً، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، معتدل کتاب ہے۔ یہ کتاب کیوں نازل کی؟ ایک وجہ اس کی بیان کی جا رہی ہے، لینذر، تاکہ وہ میرا بندہ لوگوں کو ڈرائے، کس سے؟ بأسن شدیدن، ایک سخت جنگ سے۔ اصل میں بأسن، بأس عربی زبان میں جنگ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے بأسا، بأسا کہتے ہیں مصائب کو، مصائب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی آفت کو کہتے ہیں۔ تو تاکہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، اپنے یہ سورت جو ہے یہ اپنے بندے پر نازل کی تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو بأسن شدیدن، ایک بڑی جنگ سے یا بڑی آفت سے۔ اگر ہم اس کا معنی کریں بڑی آفت سے ڈرائے تو اس کا مطلب مراد اس سے فتنہ دجال ہوگا، کہ دجال بہت بڑی آفت ہے، اس سے ڈرائے۔ اور اگر ہم اس کا معنی جنگ کریں تو اس سے پھر مراد مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد تیسری عالمی جنگ ہے، جسے حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، دو جس طرح عالمی جنگیں گزری ہیں، ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی جسے حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، اور عیسائیت میں، یورپ میں اسے ہرمجدون کہا جاتا ہے، ہرمجدون کی جنگ۔ وہ بھی انتظار میں کہ ایک جنگ آنے والی ہے، مسلمان بھی انتظار میں کہ الملحمۃ الکبریٰ آنے والی ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ یہ ایسی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ہوگی دجال سے کچھ پہلے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ہوگی۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ دنیا میں اتنا قتل عام ہوگا، اتنی لاشیں ہوگی، اتنی لاشیں ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے نا تو وہ 100 کے 100 جو ہے نا اس میں مر جائیں گے اس جنگ میں۔ اور اتنی لاشیں ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک پرندہ پانی کی تلاش میں یا بیٹھنے کی تلاش میں وہ اڑے گا کہ میں کسی جگہ پر بیٹھوں، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ آخر کار وہ پرندہ تھک کر ان لاشوں کے اوپر گر جائے گا، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اتنی بڑی جنگ ایک آنے والی ہے۔ فرمایا کہ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ ڈرائے اس ایک عظیم جنگ سے یا ایک بڑی آفت سے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور خوشخبری دے ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے کام آنے والی چیز اعمال صالحہ ہی ہے، اعمال صالحہ کے علاوہ باقی کچھ انسان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ یہ بہت ضروری ہے، اور یہی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آگے پھر اس صورت میں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت فرمائی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، جو کچھ بھی اس زمین پر ہم نے پیدا کیا یہ زینت ہے، لہا زینت اللہ لنبلوہم، کیوں پیدا کیا؟ یہ دنیا کی رنگا رنگی، یہ زیب و زینت اس لیے ہم پیدا کی تاکہ ہم آزمائیں، امتحان کریں، ایہم احسن عملا، کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، رنگا رنگی، یہاں پر خوبصورتیاں، یہاں پر لذتیں، یہاں کی اس ساری چیزیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال نہیں کرتا۔ تو یہ امتحان ہے۔